وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو، بالمن، ساتھ احسان کے، والاذی، اور اذیت کے، کالذی، مانند اس شخص کے کہ جو ينفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور نہیں ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے، فمثلہ، پس مثال اس کی، کمثل صفوان، مانند مثال چٹان کے ہے، علیہ تراب، اوپر اس کے مٹی، فاصابہ، پس پہنچے اسے، وابل، بارش، فترکہ، پس چھوڑے اسے، سدا، چٹان، صاف، لا یقدرون، نہیں طاقت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، مما کسبوا، اس چیز سے جو انہوں نے کمائی کی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو، ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا کو، وتثبیتا من انفسہم، اور ثابت دلی کے ساتھ، کمثل جنت، مانند مثال باغ کے ہے، بربوۃ، جو کہ بلندی پر ہو، اصابہ، پہنچے اسے، وابل، بارش، فآتت، پس لاتا ہے، اکلہا، پھل اپنا، میوہ اپنا، ضعفین، دگنا، فإن لم یصبھا وابل، پس اگر نہ پہنچے اسے بارش، فطل، پس اس کے لیے شبنم، فوار ہی کافی ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں ایک تو یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ اپنے اموال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کے مالوں کو اسی طرح برکت دیتا ہے کہ جس طرح زمین میں ایک دانہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے سینکڑوں دانے اگتے، بلکہ اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ وسعت کے ساتھ اپنے بندوں کو سینکڑوں گنا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات کہی گئی کہ خیال کرنا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس وقت تمہاری نیت بالکل صاف اور خالص ہو، اور جس پر خرچ کرو یہ نہ ہو کہ اس کو تانوں کے ساتھ یا احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر اس کی عزت نفس کو مجروح کرو، ایسے نہ کرنا، اس لیے کہ ایسا صدقہ، ایسا انفاق کہ جس کے اندر احسان جتلانا ہو یا جس پر خرچ کیا جائے اس کو مبتلا اذیت کرنا ہو، تو ایسے صدقے سے صدقہ نہ کرنا بہتر ہے، اور اس آدمی کو معاف کر دینا اور اچھی بات کے ساتھ ٹال دینا ہی بہتر ہے۔ اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، ساتھ احسان اور اذیت کے۔ معنی یہ کہ اگر تم کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرو لیکن اس میں احسان
یا اذیت کا پہلو آ گیا تو تمہارا یہ سارے کا سارا انفاق باطل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، نہ تم باطل کرو اپنے صدقوں کو ساتھ احسان اور اذیت کے۔ کالذی مانند اس شخص کی ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مثال دی گئی اس شخص، یعنی اس شخص کا صدقہ اور خیرات انفاق بھی باطل کہ جو انفاق اور صدقے اور خیرات میں ریاکاری کرتا ہے۔ جس طرح ریاکار کا صدقہ ضائع اور باطل ہے، اسی طرح احسان جتلانے والے اور اذیت پہنچانے والے کا بھی صدقہ باطل ہے۔ گویا کہ تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر ریاکار آدمی کو بطور نمونہ اور مثال کے پیش کیا گیا کہ جس طرح اس ریاکار کا عمل ضائع ہے، اسی طرح تمہارا بھی باطل ہے۔ ریاکاری جس کو اللہ ہی بچائے وہی بچ سکتا ہے، وگرنہ بڑی مشکل بات ہے۔ جس پر اللہ کا خاص کرم اور فضل ہو، جس پر بھی وہی محفوظ رہ سکتا، مگر نہ یہ ایسا مہلک اور انتہائی خطرناک ترین شیطانی حملہ ہے کہ جس سے کوئی قسمت اور نصیب والا ہی بچ سکتا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اعلیٰ درجے کے عمل کرنے والے لوگ، ایک وہ کہ جو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والے علماء، حفاظ، قراء، اہل علم، دوسرے مجاہد، غازی، شہید، اور تیسرے مال کو بے دریغ خرچ کرنے والے سخی۔ ان تین آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کے عمل اس لیے برباد کر دیے جائیں گے کہ ریاکاری ہو۔ اصحاب علم کہیں گے اللہ ہم نے تیرا دین سیکھا، سکھایا، بڑی خدمت کی۔ اللہ فرمائے گا صحیح کہتے ہو، لیکن ریا کی وجہ سے تم نے لوگوں سے واہ واہ کروا لی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کہے گا اللہ میں تیری رضا کے لیے میدان جہاد میں لڑتا ہوں، وہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا جناب دلیر آدمی ہے، بہادر ہے، بڑا مرد میدان ہے۔ لوگوں نے واہ واہ بھی کیے اور جناب تیرے قصیدے بھی پڑھے اور تجھے القابات بھی دیے، سب کچھ جو تو چاہتا تھا تجھے مل چکا ہے۔ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے عمل تو نے نہیں کیا، لہذا میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح راہ رب میں خرچ کرنے والا وہ بھی کہے گا اللہ میں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا خرچ تو کیا تھا، لیکن اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا فراخ دل آدمی ہے، بڑا حاتم تائی ہے۔ یہ باتیں سننے اور کہنے کے لیے تو نے اپنے مال کو لٹایا، میری رضا اور خوشنودی مفقود، لہذا تیرے اس عمل کا میری بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لہذا جو تو لوگوں سے سننا چاہتا تھا لوگوں نے تجھے واہ واہ کر دیا، لہذا میرے پاس کوئی اس کا اجر بدلہ اور ثواب نہیں۔ تو یہ تینوں آدمی جہنم کی طرف روانہ کر دیے جائیں۔ اتنے بڑے عمل، ایک آدمی شہید، عالم اور سخی، لیکن ان کے عمل محض ریاکاری کی وجہ سے
اور بات واضح کہ ریاکاری کیا ہے کہ لوگ کہیں سبحان اللہ یہ شخص بڑا عالم، بڑا فاضل ہے، بڑا دین کا خادم ہے، یہ بڑا سخی ہے، بڑا مہمان نواز ہے، اور بڑا جناب یہ بہادر ہے، بڑا مرد میں. اس طرح لوگوں کو خوش کرنا مطلوب، لوگوں سے واہ واہ کرا. اللہ کی رضا جو ہے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہتے اچھا یا برا، پرواہ اس بات کی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا اخلاص اور نیت کی صفائی کی. جب نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو بغیر ریاکاری تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سند قبولیت حاصل کرتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. مانا کیا کہ اس نے ریا کے ذریعے جو عمل اللہ کے لیے خالص تھا اس عمل کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھی اس نے مخصوص کر دیا، لہذا اللہ کی خالص عبادت میں غیر کو بھی شریک کر دیا. تو یہ شرک ہے اور یہ معمولی جرم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ریاکاری اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح اعمال راکھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، جس طرح اس ریاکار کا عمل برباد، اسی طرح احسان جتلانے والے اور جس پر صدقہ کیا جائے اس کو تنگ کر کے تکلیف اذیت پہنچانے والے کا بھی صدقہ اللہ برباد کر دیتا ہے. فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہیں وہ ریاکار اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا. یہ ریاکار آدمی یا احسان جتلانے والا، عذاب اذیت پہنچانے والا، ان دونوں کی ایک اور طریق سے مثال دی. فَمَثَلُهُ، مثال اس شخص کی، كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، مانند اس چٹان کے اوپر اس کے مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَدًّا، اسے بارش پہنچے اور بارش اس چٹان کو صاف کر دے. مثال ایسے کہ ایک پتھر ہے چٹان، اس کے اوپر مٹی کی تہ لگی، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مٹی جس طرح دیگر زمین سے نباتات اگتی ہیں یہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے اور اس سے بھی نباتات اگتی ہیں. لیکن جب موسلادھار تیز و تند بارش پڑتی ہے مٹی اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور نیچے سے پتھر صاف نکل آتا ہے. جس طرح اس پتھر سے کسی نباتات کا اگنا مشکل ہے، اسی طرح ریاکار آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باقی رہنا مشکل ہے. من اور اذیت، احسان اور اذیت پہنچانے والے کو اللہ اسی طرح نیک جزا سے صاف کر دیتے ہیں جس طرح بارش پتھر اور چٹان کو صاف اور شفاف کر دیتے. یہ ایک چٹان تھی جس پر مٹی کا لبادہ، دیکھنے والے نے اس کو زرخیز زمین سمجھ لیا. اسی طرح یہ احسان کرنے والا، اذیت دینے والا ریاکار آدمی بظاہر نیک و کار تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو یہ بالکل صاف ہو گیا. جس طرح اس پتھر پر مٹی کا ایک ذرہ باقی نہ بچا،
اسی طرح اس کے ساتھ نیک اعمال اور نیک کمائی کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رکھے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں یہ طاقت رکھتے اوپر کسی بھی چیز کے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو دنیا میں کرتے رہے ان کے اعمال، ان کے کسب اور ان کے کرتوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچے گی کہ جس میں سے یہ کوئی چیز اٹھا سکے یا اس کا صلہ پا سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو لوگ کفر پہ کمر بستہ ہو جائیں، انکار حق پہ ڈٹ جائیں، اڑ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت سے ہدایت کو خارج کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی کیوں کر رہنمائی فرمائے کہ جو لوگ حق اور باطل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی انکار حق پہ ڈٹے ہوئے اور اڑے ہوئے ہیں، جن کو یہ پتا ہے، جن کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے، ان پر کچھ خرچ کیا ہے، تو ان کو تانے نہ دو، ان کی عزت نفس مجروح نہ کرو، ان کی اذیت نہ دو، ان کو ستاؤ نہ، یہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن اس کے باوجود ایک آدمی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تو نہیں مانتا تو میں بھی اتنا مجبور نہیں ہوں کہ ضرور تجھے ہدایت دے کر ہی چھوڑوں۔ اگر ایک آدمی کو بتا دیا گیا ہے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر دو، اس میں کسی کا کوئی حصہ کسی طرح نہ رکھو، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ریاکاری کرتا ہے، تو گویا اللہ کے حکم کا اس نے کوئی پاس نہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اتنا ہی بےہودہ ہے کہ تجھے اپنا عمل میرے لیے خالص رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو پھر مجھے بھی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑی کہ میں ضرور تجھے ہدایت دے کر چھوڑوں۔ یہ ہمارا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اگر ایک آدمی بضد ہے انکار حق پر، اللہ کی نافرمانی پر، کفر پر، اور وہ اللہ کے حکموں کے آ چکنے کے بعد بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ بھی کوئی ایسا بے بس اور بے کس نہیں ہے کہ ضرور اس کی ہدایت کا وہ محتاج ہے کہ یہ ہدایت پائے گا تو میری خدائی سلامت رہے گی مگر نہ خطرے میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں جہاں قرآن نے کہا نا لا یہدی القوم الکافرین، اس سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ یہ بت پرستوں کے لیے آیت اتری، یا یہود و نصارہ کے کافروں کے لیے اتری، یا ہندوؤں سکھوں کے لیے اتری، اور مسلمان کہلانے والے کلمہ پڑھ کے جو مرضیہ کرتے پھر ان کے لیے آزادی نہیں۔ یہاں سیاق و سباق کے مناسبت سے وہ شخص کافر کہلاتا ہے کہ جو شخص اللہ کے اس حکم کو ٹھکراتا ہے کہ صدقہ کر کے احسان اور اذیت سے باز نہیں آتا، صدقہ کر کے ریاکاری سے باز نہیں آتا، ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جن کو ہم کافر کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کا یہی جرم تھا کہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے۔ کافروں کو کوئی سینگ نہیں ہوتے، جو شخص بھی انکار حق کرتا ہے، اگر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ لات منات کے بتوں کی پوجا کرے وہ مشرک، اور ہم قبروں کی پوجا کریں تو ہم پھر بھی مواہ ہیں، یہ ناانصافی ہوگی۔ قاعدے کلیہ اصول کے تحت دیکھا جائے، اس لیے یہ تصور ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ شاید واللہ لا یہدی القوم الکافرین کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم مخاطب، ہم میں سے بھی جو شخص یہ اب حکم الہی آ چکا ہے کہ من احسان اور اذیت پہنچانے سے باز ہو، اپنے عمل کے اندر ریاکاری نہ لو، یہ حکم آ چکا۔ اب جو اس حکم کا انکار کرتا ہے، اللہ کے اس حکم کے آ چکنے کے بعد پھر وہ اپنی روش کو نہیں بدلتا اور وہ عملاً انکار کی ڈگر پر ہی چل رہا ہے،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ تو ہے مثال اس شخص کی کہ جو ریاکاری کرے یا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے، احسان جتلانے کے لیے اور لوگوں کو ستانے کے لیے عمل کرے۔ یہ مثال اس کی کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹان اور اس پر مٹی، بارش آئی، مٹی ہٹ گئی، چٹان صاف ہو گئی۔ اسی طرح اس آدمی کا حال بھی ہے کہ یہ عمل کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ایسے ہی صاف ہوگا جیسے پتھر ہے، اس پر کوئی چیز نہیں، اس کا عمل کا ایک ذرہ بھی اس کے ساتھ نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، چاہتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضاؤں، یعنی عمل کرتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان کے پیش نگاہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ ایک وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کی تثبیت سے، جس کا آسان اردو میں معنی ثابت دلی کے ساتھ، دلوں کو ثابت رکھتے، یعنی دل اتنے صاف ستھرے، ثابت، مضبوط، ٹھوس ہوتے ہیں کہ جن میں ریاکاری نہیں، جن میں ہوا و ہوس کا کوئی شائبہ نہیں، جس دل میں ہوا و ہوس کا کوئی شائبہ نہیں ہے، جس دل میں کوئی اور خواہش نہیں کہ یہ راضی ہو جائے، یہ واہ واہ کرے، یہ میرے ممنون احسان ہوں، یہ دست نگر ہوں، یہ زیر بار ہوں، ایسی قطعاً کوئی بات، ثابت دلی کے ساتھ، تثبیت نفس کے ساتھ، یعنی ان کا دل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی اور کوئی چیز نہیں۔ ایک تو پیش نگاہ اللہ کی رضا اور دوسرا ثابت دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی مثال کا مثال جنت، مانند ایک باغ کے ہے بربوۃ، جو سطح مرتفع پر ہو، بلندی پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، کسی ٹیلے پر واقع۔ ربوہ اصل میں اس سدا بہار، بلند و بالا جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ بہار ہی رہتی ہے، جہاں ہمیشہ شادابی اور سبزہ ہی رہتا ہے۔ مرزائیوں نے اسی لفظ سے اپنے مرکزی شہر اور دار النبوت کا نام ربوہ رکھا ہے، کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے ہمارا ربوہ۔ خیر، تو بلند جگہ کو جو سطح مرتفع پر ہو، اونچے ٹیلے پر واقع ہو۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور ثابت دلی کے ساتھ انفاق کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ اونچی جگہ پر، اصابہا وابل، اگر اسے پہنچے بارش، فآتت اکلہا ضعفین، لاتا ہے وہ باغ اکلہا، اپنے میوے، اپنے پھل، ضعفین، دگنے، یعنی ایسی اگر سرسبز و شاداب جگہ، بہترین جگہ بارش ہو جائے تو پھر وہ باغ اپنا پھل کئی گنا بڑھا کر دیتا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے تو فَطَلٌ، ہلکی ہلکی شبنم فوار اس کے لیے کافی ہے، یعنی ایسی عمدہ اور بہترین باغ کے لیے بارش ہو جائے تو نورن علی نور، اگر بارش نہ بھی ہو تب بھی اس باغ کی شادابی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ فَطَلٌ
اس کے لیے شبنم، اس کے لیے ہلکی فوار، اس کے لیے بوندا باندی ہی کافی. نہیں سمجھے؟ ایسے آدمی کو کہ جو ریاکاری کرے، اس کے عمل کی سرزمین کو چٹان کے ساتھ تشبیہ دی، جس پر مٹی کی تہ تو لگ سکتی ہے، سبزہ نہیں ہو سکتا، کچھ حاصل وصول وہاں سے نہیں ہو سکتا. بارش پڑے تو وہ مٹی بھی ہٹ جائے اور چٹان رہ جائے. اور وہ آدمی کہ جس کا عمل رضا الہی والا ہوگا، اس کے عمل کی سرزمین کی مثال اس بہترین اور عمدہ باغ کی زمین کی ہے کہ جو سطح مرتفع پر واقع ہے. اگر اس میں بارش پڑ جائے تو پھر وہ کیا ہی کہنے، کئی گنا پھل بڑھا کر دیتی. لیکن اگر بارش نہ بھی پڑے تب بھی وہ زمین اللہ کی رضا والے عمل کرنے والے آدمی کے عمل کی زمین اتنی شاداب ہوتی ہے کہ ہلکی سی شبنم بھی اس کی تر و تازگی کو برقرار رکھتی ہے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. معنی یہ کہ ایسا آدمی کہ جو رب کی خوشنودی کے لیے اور تثبیت نفس کے ساتھ عمل کرتا ہے، اگر وہ بڑھ چڑھ کر عمل کرے، تیز موسلادھار بارش کی طرح وہ صدقہ کرے، تو اس کے اجر و ثواب کے کیا کہنے. لیکن اگر یہ اتنا نہ بھی کر سکے تو ہلکے ہاتھ کے ساتھ بھی یہ تھوڑا تھوڑا بھی خرچ کرے، لیکن وہ دو خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں، تب بھی اس کا عمل اور اس کا اجر ضائع اور برباد نہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا. تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا. اور جو کرتے ہو اس کی تہ میں، اس کے پیچھے جو نیت، جو ارادے، جو عزائم، جو تخیلات، جو دور اندیشیاں، جو پیش بندیاں، جو تحفظات، اللہ ہم سب کو جانتا، سب باریکیوں سے واقف. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا دماغ بڑا ہے، ہم بڑے باریک، اللہ اس سے کہیں زیادہ باریک ہے. جو تمہارے دماغ کی باریکیاں ہیں نا، اللہ ان کا خالق ہے. اس لیے خیال کرنا کہیں بھی عمل کے پسے پشت، عمل کی تہ میں، عمل کی بنا میں کہیں بھی خلل نہ آنے پائے. اور یہ خلل از قسمیں ریاکاری، از قسمیں احسان جتانا، از قسمیں اللہ کے کمزور بندوں پر کسی وقت خرچ کر کے پھر ان کو اذیت دینا، یہ تمام خلل ہے جن کی بنیاد پر عمل برباد ہو جائے. اور اللہ کتنا مہربان ہے، عمل کرنے کی بھی ترغیب دے رہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ انداز ہے جن سے تمہارے اعمال کی قدر و قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے. اور یہ انداز ہے کہ جس سے تمہارا عمل راک کے ڈھیر سے بھی بدتر ہو جائے. اس لیے خیال کرنا، عمل بھی کرو اور اپنی نیت کا قبلہ بھی درست رکھو، اپنے اخلاص کو بھی ہر قسم کے شیطانی حملے سے محفوظ رکھو. اور جب تم اس طرح کے عمل کرو گے تو پھر اللہ تعالی تمہارے عمل کی سرزمین کو ہمیشہ شاداب اور سرسبز رکھے گا اور اس سے بڑھا چڑھا کر تمہیں پھل دے گا. اور یہی پھل قیامت کے دن تمہاری سرخروئی اور نجات کا سبب بنے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن، ساتھ احسان کے، والاذی، اور اذیت دے کر، کالذی، مانند اس شخص کے، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، نہیں ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے، والیوم الاخر، اور دن آخرت کی،
فمثلہ پس مثال اس کی کمثل مانند مثال صفوان چٹان کی ہے، علیہ تراب اوپر اس کی مٹی، فاصابہ پس پہنچی اسے وابل بارش، فترکہ پس چھوڑ دے اسے سلطن صاف چٹان، لا یقدرون نہیں وہ طاقت رکھتے، علی شیء اوپر کسی چیز کے، مما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو، ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضاؤں کو، وتثبیتا من انفسہم اور ثابت دلی کے ساتھ، کمثل جنت ان کی مثال مانند مثال ایسے ہے، جنت باغ کی، بربوت جو کہ اونچے ٹیلے پر واقع ہو، اصابہ وابل پہنچے سے بارش، فآتت بس لاتا ہے وہ باغ، اکلہا اپنا میوہ اپنا پھل،